ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. اس سے قبل کی آیت میں اللہ رب العالمین نے دعوت اور کا ذکر کیا جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن سے ہی متعلق مزید بیان کرتے ہوئے کہا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّا يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے، ان کو الگ کر کے ایک گروپ کی شکل میں ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ مومنین سے، نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں سے الگ کر کے ان کی گروہ بنائی جائے گی، ایک جتھا بنایا جائے گا جہاں ان کو لا کر کے جمع کیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ تمام لوگ آئیں گے، قال، اللہ رب العالمین فرمائے گا اکذبتم بآیاتی وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، کیا تم لوگوں نے میری آیتوں کا انکار کیا جبکہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم میری آیتوں کے بارے میں صحیح سے جانتے بھی نہیں تھے، جانا نہیں، سمجھا نہیں، ایسے ہی انکار کر دیا۔ أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یا پھر تم لوگ کچھ اور کیا کرتے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو کچھ ظلم کیا اس کے وجہ سے، اس کے سبب، انہوں نے جو کچھ کیا ان کے گناہوں کے سبب ان پر بات لازم آئے گی۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور وہ لوگ نہیں بولیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب ان سے سوال کرے گا کہ تم لوگ میری آیتوں کو پڑھے بھی نہیں، سمجھے بھی نہیں، جانے بھی نہیں، ایسے ہی تم لوگوں نے میری آیتوں کا انکار کر دیا، یہ تم لوگ کچھ اور کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے دنیا میں؟ تو ایسی صورت میں ان کے گناہوں کے سبب، ان کے بدعمالیوں کے سبب اللہ رب العالمین کا غضب ان پر لازم آئے گا، اور انسان مارے خوف، مارے ڈر اور مارے گھبراہٹ کے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ حتی اذا جاؤ قال کذبتم آیاتی ولم تحیطوا بها علما، یہاں تک کہ جب ان منکرین کے ٹیم کو لایا جائے گا تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ بنا جانکاری کہ تم نے میری باتوں کا انکار کیوں کیا۔ ہمارے یہاں آج کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھنا، سمجھنا مشکل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی مہربانی یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں پر حجت تمام کر دی گئی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ وہ اس طرح سے کہ ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن مجید کے نسخے نہیں ہوا کرتے تھے۔ دیکھو پہلے زمانے میں آج سے 40 سال 50 سال 60 سال پہلے لوگ جب حج کرنے جاتے تھے تو قرآن کے 4 5 10 نسخے ملتے تھے، تو لوگ حاجی صاحب کے گھر جاتے تھے دوڑ کر کے جو پہلے جائے گا شاید اس کو قرآن مجید کا نسخہ مل جائے، ہے نا۔ قرآن کا ترجمہ ملتا تھا، وہ لا کے لوگوں کو دیتے تھے۔ اتنا زیادہ کہاں لوگوں کے پاس میسر تھا کہ قرآن کا ترجمہ مل جائے۔ اور آج تو اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں کے ہر طاق میں 2 4 ترجمہ قرآن رکھا ہوا رہتا ہے، انسان جب چاہے اس کو اٹھا کر پڑھ لے۔ اب آدمی یہ کہہ دے کہ جی میں جو زبان پڑھتا ہوں اس زبان میں ترجمہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ زندہ کی سبھی دنیا کی سبھی زندہ زبانوں میں قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر موجود ہے۔ کوئی ایسی زندہ زبان مطلب جس زبان کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے موجود ہے۔ یہ مجھ کو بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ بھی بات ختم ہو گئی ہے۔ پورے قرآن مجید کا آڈیو کیسٹ پہلے ریلیز کیا گیا، اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ یوٹیوب میں اور دوسری چیزوں میں پورے قرآن مجید کا ترجمہ ریکارڈ کر کے نشر کر دیا گیا۔ آدمی اس کو جب چاہے جہاں چاہے بیٹھ جائے اور تھوڑا کر کے سنتا رہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن سمجھنا انسان کے لیے نہایت ہی آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے آسان کیا، آج تو اور آسان ہو گیا۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میرے لیے یہ قرآن سننا یا پڑھنا مشکل تھا، میں سمجھ نہیں سکتا تھا، میں مجبور ہوں قیامت کے دن نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے کتنے سارے آیتوں کا عملی طور پر انکار کرتا ہے۔ زبانی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں، ایسا کچھ نہیں ہے دین میں، ایسا کچھ نہیں ہے، انسان کہہ دیتا ہے۔ آج تو انسان جہالت کی وجہ سے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اسلام رہے، اس کو ایک سائڈ رکھو، پہلے بتاؤ انسانیت کیا کہتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ انسانیت ایک ایسی چیز ہے جو اسلام سے بھی اوپر ہے، ایسا سوچتا ہے انسان۔ یہ اس کی جہالت کی وجہ سے انکار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤ، جب ان کو لایا جائے گا، قال، اللہ تعالیٰ کہے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، ولم تحیطوا بها علما، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں جانکاری ہی نہیں تھی۔ انجانے میں تم نے کیا کہتے ہیں، بنا جانے بنا پڑھے بنا سمجھے تم نے اس کا انکار کر دیا۔ اما ذا کنتم تعملون، یا یہ تم بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے، نہیں جھٹلا رہے تھے تو کیا کر رہے تھے، کر کیا رہے تھے دنیا۔ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے انسان اپنے گناہوں اور اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کی زبان سے ایک بھی بولی نہیں نکلے گی، بالکل چپ چاپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے سلسلے میں مزید باتیں بیان کی، انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو سمجھ کے